جو حکم نامہ جاری کیا تھا وہ اس کا اپنا فیصلہ نہیں تھا۔ تمام ادارے جو لکھنے والے سننے والے غور سے لکھے اور سنیں، چیف جسٹس آف پاکستان بھی گلگت بلتستان کے قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو گلگت بلتستان کا متنازع ہونے کا جو فیصلہ اپنے انداز میں لکھا اور سنایا، وہ اکارڈنگ ٹو ریزولوشن آف UNCRP اقوام متحدہ کی اس قراردادوں کو شک کو بیان کیا ہے۔ اب آپ بتائیں، ہم یہ کہتے ہیں جناب چاروں صوبوں کے برابری دو، ہم کیوں کہیں گے ہم برابر ہیں؟ ہم اعلیٰ ہیں، ہم اونچے ہیں۔ وہ چاروں صوبے آج سے لینے کے لیے آتے ہیں، گلگت بلتستان آپ کو دینے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں 70 سال سے اس علاقے کے وسائل کو شیر مادر کی طرح تم نے غصب کر دیا ہے۔ ہم تم سے بھیک نہیں مانگتے ہیں۔ اگر گلگت بلتستان کے عوام اس بات پر حساب پھیرنی ہو جائے تو یاد رکھ، جو امریکن قرضہ ہے وہ کب پڑے گا؟ تم گلگت بلتستان کے اتنے مقروض ہوں گے کہ بہت پریشان حال پھرو گے، بہت پریشان حال پھرو گے۔ ہمارے جو وسائل ہیں میں کس کس کا نام لوں، آپ بہترین انداز سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر پاکستان سے گندم میں تھوڑی سی سبسڈی آ رہی ہے تو یہاں سے جانے والا صاف شفاف پانی کی وجہ سے تمہاری گندم میں جان آ رہی ہے، تمہارا دل دھڑک رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس کے باوجود ہم نے 70 سالوں سے آپ کے کنسٹیٹیوشن میں اندر نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ ہماری غلطی سمجھو یا اسلامی محبت سمجھو، ہم نے آئینی حقوق کا رنگ لگایا۔ ہمیں 70 سالوں سے اندھیرے میں رکھتے والے ہمارے اپنے سیاسی کرتے دھرتے ہیں جو آپ کو بٹوارا کرتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے نعرے لگواتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ہم آج تک پاکستانی سیاسی مذہبی پارٹیوں کے سیاسی مذہبی مزدور رہے ہیں۔ دیکھیں 70 سال آپ نے ووٹ دے دیا، سب کچھ، ایک بار آپ سر جوڑ کر گلگت بلتستان کی طرف جھکاؤ کریں، آئے گلگت بلتستان کو ووٹ دیں، آئے ہم اپنی زمینیں بچائیں، آئے اپنی ناموس بچائیں، آئے گلگت بلتستان کو ایک باوقار قوم بنائیں۔ میں نے تقریر بہت لمبی کر